جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھتی ہے، پانچوں نمازوں کا جب اہتمام کرتی ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رات سوتے میں کوئی چیز آ کر اس کا گلا دباتی ہے، اور اگر وہ نمازیں چھوڑنی شروع کر دے تو پھر اس کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ نہیں بنتا۔ جو صورت آپ نے ذکر کی ہے اگر واقعتاً اسی طرح مسئلہ ہے تو اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ شیطان ہے جو انسان کو تنگ کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ رب العزت کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے روکا جائے، اس سے دور کیا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ بعض اوقات بندے کی نماز میں آ کر بندے کو پریشان کرتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہ دور چلا جاتا ہے، اور اذان ختم ہونے کے بعد آ کر مختلف قسم کے خیالات بندے کے دل میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تاکہ اس طرح وہ بندے کی نماز کو خراب کرے۔ اسی طرح جب بندہ سوتا ہے، فرمایا کہ شیطان انسان کی ناک کی ہڈی پر رات گزارتا ہے، اور جب بندہ صبح اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان سویا رہے، وہ اٹھے نہ۔ تو اس طرح وہ مختلف وار کر کے انسان کو اللہ رب العزت کی عبادت سے، اطاعت سے، بندگی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیز بھی شیطانی ہتھ کندوں میں سے، اس کے وار میں سے ایک وار ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت والے کام کرتا ہے، تو اس کے لیے اس طرح کا وہ اس کو آ کر رات سوتے میں پریشان کرتا ہے، اور اگر وہ اس کا کہنا ماننا شروع کر دے تو اس کے لیے اس طرح کا مسئلہ نہیں بنتا ہے۔ تو اس کا حال یہ ہے کہ انسان مسلسل اس طرح کرتا رہے، عبادت کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ وہ شیطان پر حاوی ہو جائے گا۔ شیطان انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ شیطان پھر اس کو اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکے گا، پریشان نہیں کرے گا، اور اس کے لیے وہ مزید جو شیطان سے پناہ کی دعائیں وغیرہ ہیں، صورتیں ہیں، ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 3 صورتوں کو پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور پھر اس کو پورے جسم کے اوپر پھیرتے تھے۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ تو ان آخری 2 صورتوں میں خصوصی طور پر شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، تو یہ بھی کرے، آیت الکرسی پڑھے، اور دیگر جو سونے کے اذکار ہیں ان کو کر کے سوئے، اور اسی طرح کوشش کرے کہ وضو کی حالت میں سوئے۔ تو انشاءاللہ ایسا کرنے سے جو شیطان اس کو رات کو پریشان کرتا ہے وہ انشاءاللہ پریشان نہیں کر پائے گا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں، چارپائی پر لیٹتے وقت اذکار کر کے، دعائیں پڑھ کے، اس کا اہتمام کر کے وہ سوئے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں بنے گا۔ وقتی طور پر اگر کبھی شیطان پریشان کرتا بھی ہے تو مسلسل نیکی کا کام کرنے سے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنے سے یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔